الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم ہمارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب عالم کی توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم شرکائے محفل کو بھی اس محفل پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ماہ سفر المظفر جاری و ساری یوں تو ماہ سفر کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ ماہ سفر کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور منحوس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی غلط تصورات کی وجہ سے یہ بات موجود ہے جو کہ دور جہالت کی بات ہے، لیکن جدید دور ہونے کے باوجود آج تک وہ پرانے خیالات، وہ پرانے تصورات، جناب ماہ سفر میں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے نہ بیٹی کی شادی کی جا سکتی ہے، نہ نیا گھر بنوایا جا سکتا ہے، اس طرح کی لمبی فہرست، اور اسی وجہ سے لوگ ماہ سفر کو منحوس مہینہ کہتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے ایک ہی جملے میں تمام باتوں کے جواب ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو آفتیں اور بلائیں، تو لا سفر کچھ بھی نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر آنکھ بند کر کے یقین ہونا چاہیے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کی منظوری سے ہی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے آزمائش کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہمیں سامنا کروا دیتا ہے،
اب اس کے لیے مہینے کی دن کی کوئی قید نہیں ہے. رب تعالیٰ جب چاہے آزمائش میں مبتلا فرمائے. باہر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماہ سفر مظفر یہ ولیوں کا مہینہ ہے. اس میں کثیر اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں. اور اللہ والوں کی تو شان یہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو رب تعالیٰ کے ولیوں کا مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر تذکرہ ہوتا رہتا ہے. تو رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اور رب تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو مقام کیا دیا, مرتبہ کیا دیا ہے, اسے تو قرآن میں بیان فرما دیا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا ہے کہ ان پر رب تعالیٰ نے خوف اور غم کو ختم فرما دیا, کہ ان پر خوف اور غم نہیں ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کو رب تعالیٰ نے یہ بھی مقام و مرتبہ دیا کہ جو ان اللہ والوں کا ہو جاتا ہے وہ رب کا بھی ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں پر کرم فرمایا, ان پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمایا, تو جو اللہ والوں کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت نازل فرما دیتا ہے. آج اولیاء کرام کے منکر بھی موجود ہیں جو اولیاء کرام کی شان و عظمت کو نہیں مانتے. وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں, لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری, بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. بخار تو اس کو آ جاتا ہے, بخاری نہیں آتی. بخاری کتاب شریف کا نام ہے, قرآن پاک کے بعد. جو اولیاء کو نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب وہ بخاری شریف. اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس سے بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں. لوگ کہتے ہیں مزاروں پر نہ جاؤ, مزار سے کچھ نہیں ملتا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے قریب نہ بھی جائیں, صرف جانے کا قصد ہو, ارادہ ہو, اور نہ پہنچ سکے, لیکن رب تعالیٰ پھر بھی کرم فرماتا ہے. اور اس شان کے ساتھ رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار بہت قتل کر دیا, لوگوں کا بہت ناحق خون بہا دیا, اب رب سے صلح کر لینی چاہیے. لیکن دل میں بات آئی کہ پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ 99 قتل کرنے کے بعد مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں. اب وہ ایک راہب کے پاس پہنچا, عیسائی راہب کے پاس. یہ عیسائیوں کا عالم اور عبادت گزار کہا جاتا ہے. راہب کو, جو راہب ہوتا ہے وہ عیسائیوں کا عالم اور عیسائیوں کا عبادت گزار ہوتا ہے. تو راہب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ آپ تو عبادت گزار ہیں, آپ راہب ہیں, لہذا مجھے بتائیے کہ 99 قتل کرنے کے بعد اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ وہ جب سنتا ہے کہ 99 قتل کیے ہیں کہتا تیری کوئی معافی نہیں ہے, اور اگر معافی نہیں ہے تو تیری باری ہے, معافی نہیں ہے تو تیری باری ہے. جناب اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اس طرح وہ 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. لیکن 100 قتل کرنے کے بعد
اس کے دل میں پھر خیال آتا ہے یار ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اب وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ جناب میرے 100 قتل معاف ہو جائیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اب لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ جناب مجھے کوئی بچت کی راہ دکھائے. لیکن لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس کو منع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ گنتی مزید بڑھتی جائے. لوگ بھی خوف زدہ تھے. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس تیری کوئی بچت کا راستہ نکلا, لہذا تو اس بستی میں جا. اب وہ اس بستی کی طرف جانا شروع کرتا ہے, کیونکہ ہوائی جہاز تو ہے نا, بائک تو تھی نہیں کہ فوراً راستہ طے ہو گیا, وقت لگتا تھا. اب اس نے اپنے سفر کا جب آغاز کیا تو راستے میں وہ بیمار پڑ گیا, اور اتنا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہو گئے یا مر جائے گا. اب جب اس نے دیکھا کہ اب بچت کا راستہ نہیں ہے, اس اللہ والے کی بستی تک نہیں پہنچ سکتا, اس نے اپنا سینہ اپنا چہرہ اس اللہ والے کی بستی کی طرف کر دیا. اب اس کا انتقال ہے. انتقال ہونے کے بعد اسے لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے اس لیے آئے کہ جناب وہ توبہ کرنے جا رہا تھا, اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا, لہذا اسے رحمت ملنی چاہیے, اسے جنت ملنی چاہیے. لیکن عذاب کے فرشتے بھی کہنے لگے جناب 100 لوگوں کا قاتل ہے, جہنم کا مستحق ہے. اب آپس میں اختلاف ہو گیا فرشتوں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں. لیکن رب تعالیٰ نے اس بندے پر ایسا خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ اختلاف کی بات نہیں ہے, ایسا کرو زمین کو ناپو کہ جس جگہ کے قریب پایا گیا تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر اس اللہ والے کی بستی کے قریب پایا گیا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں, اور اگر یہ شخص اپنی بستی کے قریب پایا گیا کہ جہاں سے یہ چلا تھا تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. اب رب تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جس جگہ سے وہ چلا تھا اور جس جگہ پہنچ کر مرا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے طویل ہونے کا, لمبا ہونے کا حکم دے دیا. زمین کو حکم دے دیا کہ لمبا ہو جا, اور اللہ والوں کی بستی کے قریب وہ اس شان کے ساتھ پایا گیا کہ رب تعالیٰ نے اسے سمٹنے کا حکم دے دیا. اور اتنا سمٹ گیا وہ زمین کا پیمانہ کہ ایک بالش کا فاصلہ رہے. اب ایک بالش کا فاصلہ جب رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ فیصلہ تو فرما چکا کہ جس کے قریب پایا جائے وہی جواب ہے. بستی کے قریب پایا گیا اللہ والے کی تو رحمت کے فرشتوں کے حوالے, اگر اپنی بستی کے قریب پایا گیا تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے. جب فرشتوں نے ناپا کہ ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا تو رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو میرے ولی کے بستی کے قریب ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو اس شان کے ساتھ قبول کروایا کہ تھا تو 100 لوگوں کا قاتل, لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت کے حوالے فرما دیا. یہ ہے ولی کا خوشی, یہ ہے ولی کی طاقت کہ رب تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے ولی کی بستی کے قریب ہونے کا یہ انعام دیا کہ توبہ کرنے کے ارادے سے جب وہ بڑھا, اس کی توبہ بھی سچی تھی, اس سے توبہ کی حقانیت
بھی واضح ہوتی ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کے ارادے سے توبہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی توبہ کو دیکھتا ہے، اس کی لجاجت کو دیکھتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اولیاء کرام کی بھی حقانیت واضح ہو جاتی ہے کہ اس واقعے میں، اس حدیث پاک کے حصے میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جا اللہ والوں کے پاس رہا تھا۔ جب اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، اب اللہ والوں کی تو رب تعالیٰ سے دوستی ہے، اب جب رب تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ سے ملنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں جناب ڈائریکٹ جاؤ، تو ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ جب کوئی سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتا ہے تو ڈائریکٹ آخری سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھتا، ترتیب وار چڑھتا ہے، پہلے ایک سیڑھی پھر دوسری سیڑھی، ترتیب وار جب چڑھتا رہتا ہے اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا رب تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، جب ان اللہ والوں کے قریب رہے گا یہ اپنی نگاہوں کو خزان ڈالیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ والوں کے پاس جانا یہ کوئی آج کل کا رواج نہیں ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، کروڑوں شافعیوں کے امام، آج امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات واضح ہے۔ وہ اگر سے کہتے ہیں کہ جناب تقلید شرک ہے، تقلید نہیں کرنی چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بس قرآن و حدیث کی ڈائریکٹ آیات دیکھو اور عمل کرنا شروع کر دو، یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کا جب تک کسی کو امام نہیں مانیں گے تو پھر گمراہی ہوں گے، اسی لیے آج تک گمراہی ہے، راستہ ملا ہی نہیں۔ لیکن کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش ہوتی تھی، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا تھا، 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے سوال کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو میری حاجت پوری فرما دیتا۔ کروڑوں حنفیوں کے امام، اور حنفی جتنے پائے جاتے ہیں اتنا کسی بھی امام کے مقدر نہیں پائے جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ جسے دنیا امام کہتی ہے، دنیا جس کے پیچھے چلتی ہے، جس کے پیچھے تقلید کرتے ہوئے اپنی نماز اور دیگر احکامات پر عمل کرتی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جب حاضر ہو رہے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ جناب مزار پر جانا شرک ہے، تو بتائیے امام اعظم سے زیادہ جانتے ہو، امام شافعی سے زیادہ جانتے ہو؟ امام شافعی نے تو نہ کہا کہ جناب مزار پہ جانا شرک ہے، بلکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر امام شافعی نے حاضر ہو کر یہ بات ثابت فرما دی کہ میں مزار پر حاضری کو شرک کہنے والا نہیں بلکہ مزار سے فیض حاصل کرنا والا۔ لہذا ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جناب مزار پر جانا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے جناب؟ مزار پر جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں تو مسجد میں بھی چپلیں چوری ہوتی ہیں، مسجد میں بھی حرام کام ہوتا ہے تو مسجد میں بھی جانا چھوڑ دیں۔ اگر مزار پر جا کر کوئی سجدہ کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ خدا سمجھ کر کرتا ہے تو کافر ہو گیا، اگر بزرگ سمجھ کر کرتا ہے تعظیم کی نیت سے تو گناہگار ہے، حرام کام کیا۔ ہماری تعلیم تو یہی ہے۔ اب جو مزار پر جا کر غلط حرکتیں کرتا ہے ان غلط حرکتوں کو ختم کرنا چاہیے،
اگر کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، ناک نہیں کاٹتا، مکھی اڑاتا ہے. اگر کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اپنی ناک نہیں کاٹے گا بلکہ مکھی اڑائے گا. تو لہذا اگر مزارات پر غلط حرکتیں ہو رہی ہیں تو ان حرکتوں کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ مزار پر جانا چھوڑ دیں. تو لہذا ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک حق اہل سنت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی. الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق، بزرگان دین کی تربیت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسلک میں قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اور ماہ سفر مظفر میں جن اولیاء کرام کے آراس منائے جاتے ہیں، عرس منائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا، ان تمام اولیاء کاملین کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے.